ہاجرہ پارٹ 7۔ میں اور عاطف ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ عاطف نے اپنے دونوں ہاتھ میری کمر پر رکھے ہوئے تھے اور میں نے بھی اپنی باہیں عاطف کی گردن میں ڈالی ہوئی تھیں، اور ہمارے منہ ایک دوسرے کے اتنے پاس تھے کہ ایک دوسرے کی سانس کی ہوا تو کیا، ایک دوسرے کی سانس لینے کی آواز بھی ہمیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ مگر تبھی اچانک ہی دروازے پہ دستک ہوئی اور ہم ایک دم سے ایک دوسرے سے دور ہو گئے، اور عاطف نے ادھر ادھر دیکھا اور مجھے کہا کہ تم کہیں کمرے میں جا کر چھپ جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں باہر نہ آنا۔ میں نے بھی جلدی سے ویسا ہی کیا اور عاطف کے کمرے میں جا کر بیڈ کے پیچھے بیٹھ گئی اور عاطف کی آواز کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ وقت کے بعد عاطف بھی کمرے میں آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ عالیہ کالج سے واپس آ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ مگر ابھی تو چھٹی کا وقت نہیں تھا۔ عاطف نے کہا کہ میں نے بھی عالیہ سے یہی کہا تھا، مگر اس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں جلدی گھر آ گئی، اور پھر آتے ہی عالیہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمرے میں جا کر کمرے کا دروازہ بھی زور سے بند کر لیا تھا۔ ویسے یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ وہ کمرے میں گئی اور اس نے اپنا دروازہ بھی بند کر لیا ہے۔ اب تم یہاں سے آسانی سے جا سکتی ہو۔ جیسے مجھے عاطف نے بتایا تھا، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ عالیہ کی کون سی والی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ میں نے عاطف سے کہا کہ ہاں یہ ہمارے لیے تو اچھا ہے، مگر اب عالیہ 30-40 منٹ کمرے سے باہر نہیں آئے گی۔ مگر میں نے اب گھر نہیں جانا ہے، میں اس کے کمرے میں جاؤں گی اور دروازے کو کھٹکھٹاؤں گی اور کہوں گی کہ میں بھی ابھی ابھی ہی آئی ہوں۔ عاطف نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے عاطف کے کمرے میں سے ہی 2 کتابیں اٹھائیں اور اپنے پلو میں چھپا لیں تاکہ ایسے ہی لگے جیسے میں ابھی ابھی ہی آئی ہوں۔ میں جو کتابیں جو ساتھ میں لے کر آئی تھی وہ تو اسی کمرے میں تھی جس میں عالیہ تھی، اور عالیہ نے دروازہ اندر سے ہی بند کیا ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ جاتے ہی اپنی کتابیں اپنے ہاتھ میں کر لوں گی، کیونکہ جس حالت میں عالیہ گھر میں آئی ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کی نظر میری کتابوں پر پڑی ہوگی۔ میں نے سیدھا جا کر عالیہ کے کمرے کا دروازہ بجایا اور عالیہ نے کہا کہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں ہوں ہاجرہ۔ عالیہ کو معلوم تھا کہ گھر میں عاطف اکیلا ہے اور میں کمرے میں بند ہوں تو کہیں عاطف اور ہاجرہ کا کوئی ٹانکا ہی نہ ہو جائے، اس لیے عالیہ نے فوراً ہی دروازہ کھول بھی دیا اور پھر سے کہا کہ تم رکو، میں ابھی واش روم سے فری ہو کر آتی ہوں۔ میں نے بھی عالیہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ جب عالیہ فری ہو کر آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کب آئی؟ میں نے کہا کہ ابھی ابھی، جب تم نے مجھے کمرے میں بٹھایا تھا۔ عالیہ نے کہا کہ نہیں، تم مجھ سے بھی پہلے کی آئی ہوئی ہو۔ میں نے کہا نہیں نہیں، میں ابھی ابھی ہی آئی ہوں یار، کیا ہو گیا ہے؟ عالیہ نے کہا کہ تم تو آج اسکول بھی نہیں آئی تھی اور میں تو آج اسکول سے جلدی گھر آ گئی ہوں، اور پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اب گھر آ گئی ہوں اور تم بھی آ سکتی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے میرے بھائی کمال نے کہا تھا کہ تم کالج سے گھر جا رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ وہ اگر جلدی گھر آ رہی ہے تو میں بھی پھر چلی جاتی ہوں۔ عالیہ نے پھر سے میری طرف غصے سے دیکھا اور کہا کہ تم پھر سے جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عالیہ نے کہا کہ اب یہ تو تمہیں ہی معلوم ہوگا نا، اور میں وہی جاننا چاہتی ہوں کہ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو۔ میں نے کہا کہ میں کوئی جھوٹ ووٹ نہیں بول رہی ہوں اور مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ بھی تم سے۔ عالیہ نے کہا کہ دیکھو، جب میں کمرے میں آئی تو تمہاری کتابیں میرے کمرے میں مجھ سے پہلے ہی موجود تھیں، تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ تم یہاں مجھ سے بھی پہلے ہی آئی ہوئی تھی۔ اس بار میں ذرا ڈر گئی کیونکہ عالیہ نے بہت اہم ثبوت دیا تھا۔ میں نے بھکلا کر کہا کہ وہ مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں کل یہاں ہی بھول گئی ہوں گی۔ عالیہ نے کہا کہ اچھا، تو پھر کون سی کتابیں ساتھ میں لے کر آئی ہو؟ ہاجرہ، تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو اور میں اچھے سے جانتی ہوں
تمہیں؟ بس یہ بتاؤ کہ تم نے عاطف سے کوئی بات کرنے کی کوشش تو نہیں کی ہے نا؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں تم سے پہلے گھر میں آئی ہوں اور میرا ارادہ بھی تھا کہ میں عاطف سے ہی بات کروں گی، مگر جب میں اس کے کمرے میں گئی تو ساتھ ہی دروازہ بجنے لگا تھا، یعنی کہ تم آ گئی تھی اور میں پھر وہاں سے چھت پر چلی گئی۔ کیا عاطف کو معلوم ہو کہ میں اس کے پاس آ رہی تھی اور نہ ہی تمہیں معلوم ہو کہ میں آ چکی ہوں؟ اور جیسے ہی تم میرے کمرے میں آئی تو میں پھر سے تمہارے پاس آ گئی۔ ہم دونوں کو ایسی باتیں کرتے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ میں نے پھر عالیہ سے کہا کہ اچھا میں چلتی ہوں اور جو بھی بات ہوگی اب صبح ہی ہوگی۔ عالیہ نے کہا کہ میں تو کہتی ہوں کہ جلد سے جلد ہمارے پیپرز ہوں اور تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں بھی چپ چاپ وہاں سے گھر آ گئی اور گھر آئی تو گھر میں بیٹھ کر میں نے سوچا کہ میں عالیہ سے اتنا کیوں ڈرتی ہوں، کیونکہ وہ میرے بارے میں سب کچھ ہی جانتی ہے اور وہ مجھ سے نہیں ڈرتی ہے، کیونکہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہوں۔ اگر مجھے اس کو ڈرانا ہے اور اپنی بات کو منوانا ہے تو مجھے اس کے راز بھی لینے ہوں گے۔ راز تو پھر ہر انسان کے ہی ہوتے ہیں، بس معلوم کرنے پڑتے ہیں۔ اب میں عالیہ کے راز کیسے معلوم کروں؟ عالیہ کو اتنا وقت ہو گیا ہے میرے ساتھ، مگر میں نے اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں دیکھی ہے جس کو میں اس کا راز مان سکوں یا جس سے اس سے میں اپنی بات منوا سکوں۔ میں نے بہت سوچا مگر میرے دماغ میں کوئی بات بھی نہیں آئی، اور پھر اچانک سے میرے دماغ نے کام کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر اس کے کوئی راز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ اس کے راز تیار نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ عالیہ کہ اگر میرے پاس کوئی راز نہیں ہے تو میں پھر اس کے راز نہیں تیار کروں گی اور ان کی بنا پر میں اسے اپنی بات ماننے پر مجبور کروں گی۔ میں ایک نئے ارادے کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ صبح ہوئی تو میں بھی کالج میں تھی اور عالیہ بھی کالج میں ہی تھی۔ میں تو بس اس سوچ میں تھی کہ میں عالیہ کا کوئی راز کیسے حاصل کروں۔ مجھے جو بھی کچھ کرنا تھا مجھے وہ سب کچھ پیار اور محبت سے ہی کرنا ہوگا۔ میں نے عالیہ سے اب بہت ہی پیار سے بات کرنے لگی تھی اور اس کی سب باتیں جلد ہی مان جاتی تھی، اور وہ جیسا جیسا کہتی تھی میں ویسا ہی کرتی تھی۔ اور اب میں جب عالیہ کے گھر جاتی تھی تو میں کوشش کرتی تھی کہ میں عاطف سے کوئی بھی بات نہ کروں، اور عاطف سے بھی میں نے بولا ہوا تھا کہ تم عالیہ کے سامنے مجھ سے بات نہ ہی کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عالیہ کو ہمارے بارے میں معلوم ہو جائے اور وہ مجھے یہاں آنے سے ہی منع کر دے۔ مگر مجھے عاطف نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں عالیہ کو دیکھ لوں گا نا، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کہے گی، اگر کہے گی تو پھر میں ہوں نا۔ میں نے کہا کہ ایسا تو ہے کہ تم جب اسے کہو گے تو وہ منع نہیں کر سکے گی، مگر میں ایسا نہیں چاہتی ہوں نا، اور ہاں ہمارے بارے میں انکل کو بھی نہ ہی معلوم ہو، اچھا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عالیہ اپنے ابو کو ہی سب کچھ بتا دے اور ہمارا کام بننے سے پہلے ہی خراب ہو جائے۔ عاطف میری بات مان گیا تھا مگر وہ ایسا نہیں چاہتا تھا جیسا میں بول رہی تھی، مگر میری بات کو مان کر اس نے مجھے یہ ثبوت دیا کہ میری اس کے دل میں کتنی جگہ ہے، اور وہ میرے لیے اپنے گھر والوں سے بھی بات کر سکتا ہے اور کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ میرے لیے اپنے گھر والوں کے سامنے میں اس بات پر خوش تھی کہ عاطف میرے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے، مگر میں ابھی یہی سوچ رہی تھی اور اسی کام میں لگی ہوئی تھی کہ میں عالیہ کے بارے میں کوئی ثبوت لے سکوں۔ میں نے عالیہ سے دوستی اور بھی اچھے سے نبھانا شروع کی ہوئی تھی اور اس کی ہر بات مان کر اس کا ہی ساتھ دیتی تھی، جس سے عالیہ مجھ پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ ایک دن میں اس کے گھر گئی تو عالیہ اپنے کمرے میں نہیں تھی اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، عاطف بھی نہیں تھا اور انکل تو اس وقت گھر میں ہوتے ہی نہیں تھے نا۔ میں نے سارا گھر ہی دیکھ ڈالا مگر گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اب چھت کا رخ کیا اور جیسے ہی میں چھت کے قریب جاتی جا رہی تھی مجھے کسی کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے یہ آواز اچھے سے معلوم تھی مگر جو دوسری آواز تھی وہ میرے لیے ایک نئی ہی آواز تھی۔ میں اس آواز کو پہچان نہیں پا رہی تھی، مگر میں نے سوچا کہ میں اگر اوپر جاؤں گی تو یہ دونوں ہی باتیں کرنا بند کر دیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں تو عالیہ اور اس لڑکے کی ساری ہی باتیں سننا چاہتی تھی، تاکہ وہ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں اور کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔
اس لڑکی نے عالیہ سے کہا کہ تم نے جو کہا تھا کہ ہم آج ایسا ضرور کریں گے۔ عالیہ نے کہا کہ ہاں ہاں میں نے ایسا کہا تھا، مگر مزمل تم میری بات کو سمجھو نا، میں ابھی ایسا نہیں کر سکتی ہوں نا۔ مزمل نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتی تھی تو تم نے ایسا مجھ سے کہا ہی کیوں؟ تم آج جو انکار کر رہی ہو، تم کل بھی تو مجھے ایسا بول ہی سکتی تھی۔ عالیہ نے کہا کہ کل تم نے ضد بنا رکھی ہوئی تھی ایسا کرنے کی، اس لیے میں نے ہاں بول دی تھی کہ آج میں اسے جو بھی کہوں گی نا یہ نہیں مانے گا، مگر کل جب اس کا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں اس کو بتا دوں گی نا کہ میں ابھی ایسا نہیں کر سکتی ہوں۔ بھائی بھی گھر ہوتے ہیں اور ابو بھی بھائی کی وجہ سے گھر میں کبھی بھی آ جاتے ہیں، اور پھر آج کل اور حاجرہ بھی تو میرے گھر میں آئی رہتی ہے نا، وہ میری جان ہی نہیں چھوڑتی ہے، میرے ساتھ ہی چپکی رہتی ہے، اور ایسے میں ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی نا تو ہم پھنس ہی جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی تو ہم مل لیتے ہیں نا، پھر اس کام سے بھی جائیں گے۔ اور ویسے بھی حاجرہ آج کل میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی نرم ہوئی پڑی ہے، اور مجھے معلوم بھی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، مگر میں اس کو اپنے ان مقاصد میں کامیاب کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ مزمل نے پوچھا کہ ایسا کیا جو تمہیں معلوم ہے، اور ایسا بھی کیا ہے تمہارے پاس جو وہ تمہارے ساتھ ایسے اور اتنے پیار سے پیش آ رہی ہے؟ ایسا بھی کیا کام ہے اسے تمہارے ساتھ؟ عالیہ نے کہا کہ وہ بھی میں تمہیں ایک دن ہی بتا ہی دوں گی نا، ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم یہ جان لو کہ میں ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں، اور تمہیں بھی وقت کا انتظار کرنا ہی ہوگا۔ میرے لیے کچھ ہی دنوں میں میرے اور حاجرہ کے پیپرز ہو جائیں گے، پھر حاجرہ اپنے گھر اور میں اپنے گھر، اور تب تک کیا معلوم بھائی بھی واپس جا چکا ہوگا۔